السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اندر آ جائیے، باہر کھڑے مت رہیے، اندر آ جائیے آپ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا کے اندر 17 یا 18 ہزار مخلوق پیدا کیے ہیں۔ ان میں سے ہمارا آپ کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے ان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی اشرف المخلوقات کے درمیان پیغمبروں کو بھیجا، اور ان پیغمبروں کے ذریعے اس قوم پر جو ہے کتابیں نازل کی۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ جانوروں کے درمیان جو کوئی پیغمبر آیا ہو؟ سنے ہیں کبھی؟ بالکل نہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی نہیں سنا ہوگا کہ شیر کے جنگل میں جو ہے ایک پیغمبر بنا کے اللہ نے بھیجا ہو کسی کو، یا ان کے اوپر جو کوئی کتاب نازل کی ہو جس کے اندر جو ہے شیر کو کس طرح کھانا کھلایا جائے، کیسے کھانا کھلایا جائے، کیسے اس کو پالا جائے۔ کوئی کتابیں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ گدھے ہیں، ان کے درمیان بھی جو کوئی پیغمبر بنا کے اللہ نے نہیں بھیجا ہے۔ پیغمبر اگر کسی کو بنا کے بھیجے ہیں تو اشرف المخلوقات کے درمیان ہی بھیجے ہیں۔ کتابیں جو اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وہ صرف اشرف المخلوقات کے درمیان ہی، انسانوں کے اندر ہی جو ہے کتابوں کو نازل کیا ہے اس نبی کے اوپر۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے صرف انسانوں کے درمیان ہی پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ کیوں ضرورت ہوئی ایسی؟ اور اللہ نے ہمیں ہمارے اوپر ہی، انسانوں کے اوپر ہی پیغمبروں کو بھیجا بھی، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ قرآن کتابیں جو ہیں آسمانی کتابیں نازل کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا آپ جو انسان ہیں اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، تو انسان جو ہے اس دنیا کے اندر جب پیدا ہوا تو سب کے سب کیا تھے؟ جاہل تھے۔ کوئی بھی انسان آپ دیکھے ہوں گے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی وہ بولنے لگا ہو، ابا ابا کہنے لگا ہو، پیدا ہوتے ہی وہ اللہ اللہ کہنے لگا ہو، بہت کم ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور جب انسان جب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جیسے جیسے اس کی عمر آگے بڑھتی گئی تو ان کے دلوں کے اندر اور اس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب یہ ہوا کہ انسان جو ہے کبھی گمراہی کی طرف جاتا ہے، کبھی سیدھے راستے کی طرف جاتا ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا، اس کے اندر نالج نہیں ہوگا، تو انسان کے اندر ایک صفات یہ ہے کہ وہ شیطان اس کو بھاگا کے جو ہے غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ نہیں، اگر اس کے اندر علم ہوگا، کتابوں کو اس نے جو ہے اس کا مطالعہ کیا ہوگا، تعلیم سیکھا ہوگا،
دین کی تعلیم جو ہے اپنے مدرسے میں یا مکتب میں رہ کے سیکھا ہوگا تو وہ انسان جو ہے کہاں چلے گا؟ بالکل سیدھے راستے کی طرف چلے گا۔ اور پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کے درمیان آپ جائیں اور لوگوں کو سمجھائیں رہنے کا طریقہ، لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ کس طرح زندگی کے اندر رہے، لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ جو ہے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آ رہے ہیں اور آئیں گے ان کو بتلائیے کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، ان کو بتلائیے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، ان کو بتلائیے کہ جو ہے اگر آپ شوہر ہیں تو بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے آپ کو۔ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو اور ہمارے درمیان جو پہلے کے جو لوگ تھے ان کے درمیان پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ مین مقصد یہی تھا تاکہ جو ہے یہ انسان جو ہے بھٹکے نہیں، غلط راستے پر جائیں نہیں۔ جیسے کہ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو ایک ایک چیزیں جو ہمیں بتلا کے چلے گئے کہ اس ہاتھ کے جو ناخن ہے، بہت سارے لوگوں کا ہم نے دیکھا، کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے پاؤں کے ہاتھ کے ناخن اتنے لمبے لمبے ہیں اور اتنی گندگی اس کے اندر بھری ہوئی ہے، تو بتلائے کہ اسی ناخن میں جو گندگی لگی ہوئی ہے اس میں جو آپ کھانا کھاتے ہیں، پورا بھات کو ایسے سونتے ہیں، پھر منہ میں لے جاتے ہیں تو سارا گندگی تو آپ کے منہ پر اندر چلا گیا۔ جبکہ نبیوں کی سنت ہے کہ ناخن کو جو ہے کاٹنا ہے، لمبا نہیں کرنا ہے۔ تمام نبیوں کی سنت ہے، تمام پیغمبروں کی سنت میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کے ناخن جو اتنے لمبے لمبے ہیں، تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان پیغمبر آئے ہیں، ہمارے درمیان قرآن پاک کی جو ہے نازل ہوئی ہے، ہمیں اللہ نے جو ہے کتاب دی ہے، ہمارے پاس جو ہے آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ہمیں سکھلا کے چلے گئے ہیں۔ تو اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو ان کے اوپر جو ہے قرآن پاک کی آیتیں جو ہے نازل ہوتی رہیں۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت جو تلاوت کی ہے، آج ہم جس ٹاپک کو لے کے بیٹھے ہیں یہاں پر، وہ یہ کہ معاشرے کے اندر اکثر نوجوان جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنے ابو کی عزت نہیں کر رہے ہیں، اپنی ماں کی جو ہے خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ مسجد کے اندر تو ماشاء اللہ اچھے خاصے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن گھر کے اندر ماں کی خدمت نہیں ہو پا رہی ہے، ماں سے جو ہے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، ماں سے جو ہے صحیح سے بات نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے تو قرآن نے جو ہے ہمیں حکم دیا ہے 15 پارے کے اندر کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر۔ کہ اے لوگو تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس دنیا کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ یعنی ماں اور باپ کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کریں۔ آج معاشرے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی۔ ہم ہو یا آپ ہو، کوئی بھی ہو، دوسرے کے اوپر نہ دیجیے، اپنے اندر دیکھیے۔ سب آدمی اپنے دل کو ٹٹولیے، دوسرے کے اندر مت جھانکیے۔ ہم بھی اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، کیا اس قرآن پاک کی آیت پر ہمارا عمل ہو رہا ہے؟ جبکہ حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ کے اللہ بھی کیا ہیں؟ آپ سے ناراض ہیں۔ آپ کی ماں جو ہے آپ سے ناراض ہیں اور آپ مسجد میں آ کے نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تسبیح گن رہے ہیں، اپنے آپ کو دکھلا رہے ہیں کہ ہم نمازی ہیں۔ جب آپ کے آپ کے ماں باپ ناراض ہیں آپ سے، تو آپ کے اللہ جو ہے آپ سے ناراض ہے، تو پھر آپ کی نماز روزہ زکوٰۃ کیسے قبول ہوگی؟
اس لیے کہ جس کمپنی کا مالک ہی آپ سے ناراض ہو تو اس کمپنی کا مالک آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا، فوراً بھگا دے گا کہ بھاگو یہاں سے، تمہارا کام ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، تم بہت خراب انسان ہو، تمہارا پروڈکٹ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نکلو یہاں سے۔ اور چلے آئے ہیں نماز کے لیے، پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے، ماں باپ کیسا بھی ہو، کیسا بھی خراب ہو، کتنا ہی جو ہے خراب ہو، گندے ہوں، کیسا بھی ہو، لیکن کیا کرنا ہے کہ وَإِن تُطِعْهُمَا فَعَلَيَّ، تمہیں ان کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ اسی معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں، ہم کوئی الگ سے نہیں جو ہے الگ کمرہ بنا کے نہیں رہ رہے، ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، راستے سے گزرتے ہیں، عورتیں آتی ہیں ہمارے پاس شکایت لے کے آپ کے محلے کے، آپ ہی کی اولاد جو ہے آپ ہی جیسے لوگوں کے بارے میں کہ ہمارا اولاد اس طرح کے ہیں، اس طرح کے ہیں، ہماری باتوں کو نہیں مانتا ہے۔ کیوں؟ جبکہ ہم دن بھر جو ہے یوٹیوب پر جو ہے ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے، تین تین گھنٹے جو ہے موٹیویشنل اسپیکر کے ایسے ایسے لوگوں کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کے فین ہیں، جبکہ اس نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے۔ جبکہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں فون کر کے پوچھتا بھی نہیں کہ قیس صاحب آپ ہمارے فین ہیں، آپ جو ہے سنا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں کیا؟ کبھی فون کیا ہے کیا قیس بابو؟ شاہ رخ خان فون کیے ہیں کبھی آپ کو؟ اور ان کی فلموں کو تین تین گھنٹہ سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اگر ادھر سے آواز اگر مات دے دے تو پھر دیکھیے کون سی قیامت آتی ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ جو ایک نوجوان جو ہے باہر بیٹھا ہوا تھا کرسی لگا کے، تو ان کے ابو کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، تو وہ جو ہے کھٹیا پہ چارپائی پہ جو ہے بیٹھ کے سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا بیٹا یہ سامنے کیا ہے کالا کالا؟ کہا کہ ابو یہ کوا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا کہ بیٹا یہ سامنے کیا ہے کالا کالا؟ جی ابو بتایا نا کوا ہے۔ جب یہ تیسری مرتبہ پوچھنے لگے تو اتنے خطرناک جواب دیا اور اس طرح سے جو اپنے باپ کو جو ہے ڈانٹا، تو وہ بوڑھا باپ جو ہے رونے لگا، کہنے لگا کہ بیٹا جب تم بچے تھے تو تم جو ہے 10 مرتبہ ہم سے پوچھا تھا کہ ابا یہ کیا ہے سامنے، لیکن ہم نے ایک مرتبہ بھی غصہ نہیں کیا، ہم نے ایک مرتبہ بھی تم کو ڈانٹا نہیں۔ آج ہم نے 2 مرتبہ تم سے پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا تم غصہ ہو گئے، ہم کو جو اتنے سخت الفاظ سے ڈانٹے ہو۔ تو بھائی جو انسان ہمیں جو ہے اب ہمیں سمجھ میں آ رہا، حقیقی بات بتلا رہا ہوں، اتنے دنوں سے ہم لوگ سمجھتے تھے کہ جو ہے جو لوگ شادی شدہ ہیں ان سے پوچھیے، ابھی جو ہے سمجھیے کہ ہماری اہلیہ سمجھیے کہ اتنی پریشانی کے عالم میں ہے، وہ کہتی ہیں کہ پاؤں درد ہے، یہ درد ہے، کس طرح وہ دن رات گزار رہی ہے۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ واقعی میں ماں کا مقام اللہ نے کیوں اتنا اونچا رکھا ہے۔ ہمیں رونا آ جاتا ہے کبھی کبھی ان کی تکلیف دیکھ کے، جس طرح وہ روتی ہیں موبائل پہ فون پہ کہ یہ درد ہو رہا ہے، کور نہیں لیا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اس طرح کے الفاظ نہیں کہہ رہی۔ بتائیے ایک ماں 9 مہینے ایک پیٹ میں رکھا ہو، ساری تکلیفیں برداشت کیا کر رہی ہیں، پھر 9 مہینے کے بعد 2-2.5 سال جو ہے آپ کو سینے سے لگایا، دودھ پلایا، آپ کو جو ہے سوکھے میں سلایا، خود گیلے میں سو جاتی تھی لیکن آپ کو سوکھے میں سلایا، آپ کو اچھا سے اچھا جو ہے رہنے سہنے کا انتظام کیا کہ ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو، ہمارے بچوں کو ایک ذرا بار مچھر بھی نہ کاٹے، اس کے لیے جو چھوٹا مچھردانی لایا جاتا ہے۔ آج ہم ذرا سا نوجوان ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی تو ان کے فین بن گئے جو ہمیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔
جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہی ماں ہمیں جو ہے دیکھنے کے لیے آتی ہے، وہی ماں روتی ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے مسلے بچھا کے کہ ہمارے بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ آج بھی جو ہے سمجھیے کہ جب بھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں گھر کے لیے تو دن میں سمجھیے کہ جب تک راستے میں رہتے ہیں 4 مرتبہ امی ہم کو فون کرتی ہے، کہاں پہنچے کہاں پہنچے کہاں پہنچے۔ اتنی فکر، اتنی فون تو بیوی بھی نہیں کر رہی ہے، اتنی فکر تو بیوی بھی نہیں کر رہی ہے جتنی فکر ایک ماں کر رہی ہے اس عمر میں بھی جا کے۔ اور اللہ کا شکر ہے، ہم فخر نہیں کرتے، ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ابھی بھی گھر جاتے ہیں تو پچھلے ہفتے 1 ہفتہ رہ کے آئے ہیں، 4 دن گنتی کر کے ہم نے ڈائری میں لکھا کہ 4 دن ہم نے مغرب بعد امی کا پاؤں دبائے ہیں، جبکہ امی پاؤں کھینچ لیتی ہے، کہتی ہیں آپ تو عالم ہیں، آپ سے کیسے ہم پاؤں دبائیں؟ کہتے نہیں امی، اللہ نے حکم دیا ہمیں، آپ کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، تو زبردستی ہم پاؤں دباتے ہیں ان کا، پھر دعائیں دیتی ہیں۔ آج ہلکا سا کچھ انٹر پاس کر گئے، میٹرک پاس کر کے ہم دبائیں گے پاؤں امی کا، ابو سے جو ہے تھوڑا سا عقل سے بات کرنے لگے۔ کس سمجھیے کہ اتنی قرآن اتنی جو ہے سو لوگوں کی شکایت اور نوجوانوں کی اس طرح سے بدتمیزی ہو رہی ہے، کیا بتلایا جائے؟ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جو بڑے بوڑھے بزرگ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں بچے، تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے اولاد کو بھی عزت دیں گے تو آگے چل کے کیا ہوگا، اولاد بھی آپ کی عزت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کہ اللہ کے نبی کس طرح ہمیں ایک بتلا رہے ہیں کہ اگر کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، کیا فرما رہے ہیں؟ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے، فرض نماز کی بات کر رہے ہیں، فرض نماز کے لیے میں مصلی پہ کھڑا ہوتا اور ادھر گھر سے جو ہے میری امی آواز دیتی کہ بیٹا محمد، تو میں فرض نماز کو توڑ دیتا، پہلے امی کی باتوں کو سنتا، فرض نماز میں بعد میں پڑھ لیتا۔ اللہ اکبر، کیا مقام دیا ہے ہمارا کہ ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے۔ بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ رحمت ہوا ہے، کہتے ہیں نا، وہی بیٹی جنت بن کے جاتی ہے۔ کیسے؟ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جی، 1-2 ویڈیو کل دیکھ رہے تو اس میں ایک جو ہے کہا تھا کہ جو ہے جب بھی ماں اگر آپ سے کہے امی کہ بیٹا موبائل رکھ، تو موبائل نہیں دیکھنا ہے تو رکھ دیا کرو، اس لیے کہ ماں کے نیچے جو ہے جنت بھی ہے، اس کے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ چپل بھی ہے، تو کبھی کبھی چپل بھی لگ سکتے ہیں۔ جی، تو ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے گھر کے اندر، جب جاتی ہے تو جنت بن کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام دیا عورتوں کا۔ اب خود سوچیں نا، جو لوگ شادی شدہ ان سے پوچھئے ان کی اہلیہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی، کس طرح جو قرآن محسوس کر رہی ہوں گی۔ اب سمجھ میں آیا، اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ارے باپ رے باپ، میری ماں کیسے جو ہم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھی ہے، کس طرح پریشانی میں رہی ہوگی، کتنی ان کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ جو ماں آج ہمیں جو ہے سمجھیے کہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد جو ہے 2.5 سال دودھ پلایا، جب ہم ہلکا سا جوان ہوئے تو کسی اور کے فین بن گئے، کسی اور کی باتوں کو 1-1 گھنٹہ سن رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کو جو غیر مذاہب کا ہے، اس کا اسلام سے تعلق بھی نہیں ہے۔ اس انسان کو خود نہیں معلوم کہ پیشاب بیٹھ کے کرنا چاہیے کہ کھڑے ہو کے کرنا چاہیے، ان کے ہم فین بنے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو کیا آپ نے قرآن پاک کا تفسیر میں ترجمہ نہیں سنا ہے؟ قرآن نے صاف صاف کہا کہ جو شخص بھی اس دنیا کے اندر جس کے پیچھے بھاگتا تھا، وہ انسان خود کہے کہ یا اللہ، ہم نے اس سے نہیں کہا تھا کہ تم ہمارا فین بنو، ہم نے اس سے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری پیروی کرو، نہیں نہیں نہیں، یہ خود ہمارے پیچھے پیچھے آتا تھا۔
ہم تو خود گمراہ تھے، یہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آتا تھا۔ گھر کے اندر طبیعت خراب ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، سب سے پہلے ماں آپ کی جو پریشان ہوتی ہے۔ آج اس ماں کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ اکبر، بہت جلالی صحابی نبی ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ، جنت کے اندر کوئی ہمارا دوست ہے، اسے تھوڑا ملاقات وغیرہ ہو جائے تو معلوم چلے کہ کون ہمارا دوست ہے جنت کے اندر، کون ہمارا ساتھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ، فلاں بستی میں فلاں گاؤں میں ایک شخص ہوگا، تم اس سے ملاقات کر لو، دیکھو کیا ہے نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے بازار گئے تو قصائی والے کے بارے میں بتلایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں شخص ہے، وہ قصائی والا ہے، اس کی دکان جو ہے فلاں بازار میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے اس دکان پہ، دکھایا کہ وہ شخص جو ہے گوشت کاٹ رہا تھا، اس کو اچھی طریقے سے بوٹی کر رہا تھا اور اپنی تھیلی میں رکھا، دکان کو بند کیا اور گھر کی طرف چلا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کیے، اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے گھر تک پہنچے تو کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، ہم ایک مسافر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو رات گزاریں، صبح جو ہے انشاءاللہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آئیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے عمل کو دیکھتا رہا کہ بندہ کرتا کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے، کیسا عمل ہے کہ یہ جنت کے اندر یہ ہمارا ساتھی ہے، دوست ہے، کون سا عمل اس کا ایسا ہے۔ تو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے جو گوشت لے کے گیا تھا، اس گوشت کو تھیلی میں سے نکالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے دھلنے کے بعد اس کو بنایا، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے روٹی کو بنایا، پھر اس کے بعد اس روٹی کو اچھی طریقے سے نرم کر کے اچھی طریقے سے پیس کے جو ہے ایک لقمہ بنا کے اپنی امی کے جو ہے منہ میں ڈال رہا تھا۔ ڈالنے کے بعد جو ہے ان کی امی جو ہے ان کو وہ شخص جو اپنے امی کو سلا دیتے تھے، تو وہ ان کی امی جو ہے اپنے من میں ان کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل گئی جو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بول رہی ہیں۔ اتنا ان کو سمجھ میں آیا کہ کچھ بول نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے اس شخص سے کہ آپ کی امی جو ہے اس وقت کیا بول رہی تھی، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو شخص کہنے لگا کہ میری امی جو ہے روزانہ جو ہے جب ہم اس طرح خدمت کر دیتے ہیں تو کرنے کے بعد روزانہ جو کہتی ہیں کہ اللہ تجھے جو ہے جنت کے اندر تمہارا ساتھی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے تم ساتھ رہو گے، تمہارا جنت کے اندر وہ ساتھی ہوں گے، تم ان کے دوست ہو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنی امی کی خدمت تو دور کی بات، کھانا بنا کے تو دور کی بات، ان کے کپڑا بھی نہیں دھوتے ہیں۔ امی تو ابو کا کم سے کم جو لنگی دھو دیا کریں، تو وہ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کرتا نکال کے پھینک کے دے دیا امی کو، دھوئیے۔ اتنے ہم جو ہے سو نافرمانی پہ اتر آئیں گے، اتنی باغی بن گئے کہ جو ہے ہمیں اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم خود اپنا کپڑا دھو لیں اور اپنی امی سے کہیں کہ جو ہے کپڑا آپ دھو لیے۔ ذرا سا بھی شرم و حیا نہیں ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ ہمیں جو ہے کسی چلے بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ بہت افسوس، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ لوگ نوجوان، خاص طور سے ابھی کے جو نوجوان ہیں، تھوڑا سا علم آ گیا، کچھ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ مدرسے میں، اسکول میں انٹر میٹرک پاس کر گئے، کچھ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیا، تو جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں خدمت کریں ماں باپ کی، اس کے لیے جو نوکر رکھے۔ نہیں، یہ بالکل ایسا نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنا ہمارے پر فرض ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ آپ سے
नाराज़ हैं। अगर माँ बाप आपके राज़ी हैं तो अल्लाह भी आपसे क्या है, खुश हैं। आप लोग खामोश रहे बाबू, ए बाबू, इजहार बाबू, क्या है आप लोग, किसकी बराती में आए हो? चलो यहाँ सफ में आओ, सब उठो वहाँ से, मदरसे में सबको उठो, सब में आके बैठो, सब हट्टे खट्टे हो गए, जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है? सामने आके बैठो सब। तो भाई हम क्या करें भाई, अपने इस दुनिया के अंदर जब तक ज़िंदा हैं अल्लाह के वास्ते जो है माँ बाप की इज़्ज़त करें। माँ बाप कैसा भी हो इस दुनिया के अंदर जब तक वो ज़िंदा है उनकी इज़्ज़त करें, उनके सामने उफ भी ना कहें, वह हमें कुछ दे या ना दे, वह हमें अपनी ज़मीन में हिस्सा दे या ना दे, जब तक वो ज़िंदा है उनसे आपको मांगने का हक़ नहीं है। आप कौन होते हैं कि अपने माँ बाप के सामने ज़ुबान निकाल रहे हैं? कुरान तो कह रहा है कि फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, और उनके सामने तेज़ आवाज़ में कह रहे हैं कि अब हमें हिस्सा दीजिए। तमाम महल्ले इलाके के लोगों को बुला के अपने माँ बाप को ज़लील करवा रहे हैं और कहते हैं कि नमाजी हैं। लोगों के सामने माँ बाप को बुला कहते हैं कि ये हमारे अब्बू, ये हमारे ज़मीन में हक़ नहीं दे रहे हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आपका माल और जितनी भी सारी चीज़ सब उनका है, वो चाहें तो आपको खरे खरे बाजार में बेचवा सकते हैं, आपको एक लफ्ज़ बोलने का हक़ नहीं है। हाँ, मरने के बाद, उनके जाने के बाद तमाम भाइयों में तकसीम कीजिए, सबका जो हिस्सा बनता वो कीजिए, लेकिन जब तक माँ बाप आपकी दुनिया के अंदर जिंदे हैं आपका कोई हक़ नहीं है कि आप उनके सामने ये कहें कि अब हमारा हक़ दीजिए। हक़ मांगने के लिए आते हैं, अरे आपका तो एक रुपया भी समझिए कुछ भी हक़ अदा नहीं किया। अगर उनकी ज़िंदगी भर अगर आप उनकी खिदमत करते हुए आ रहे हैं और सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत कर रहे हैं, फिर भी उनका हक़ अदा नहीं कर सकेंगे आप। उस वक्त जिस वक्त जब आप पैदा हो रहे थे उस वक्त जो आपकी अम्मी जो परेशानी के आलम में उनके दर्द जो हो रहा था और 9 महीने किस तरह जो है ज़िंदगी गुजारी है, उसका एक लम्हा का भी आप जो है हक़ अदा नहीं कर सकते और ज़ुबान खोलने चले हैं, माँ बाप को बेइज्जती करवा रहे हैं लोगों के सामने, माशरे के सामने। वो बाप का हक़ है, आपको चाहेगा तो हिस्सा देगा, चाहेगा तो आपके घर से बाहर निकाल देगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। बाकी अल्लाह उनसे पूछेंगे, अल्लाह उनका मामला है। हमें कोई हक़ नहीं है कि हम माँ बाप के सामने अपनी ज़ुबान खोलें, माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात करें। जिस माँ ने हमें अपने हाथों से जो है चलना सिखाया हो, जिस बाप ने हमें अपने हाथों से पकड़ के चलना सिखाया हो, जिस बाप ने हमें जो है इल्म सिखाया हो, जिस बाप ने अपने सामने बैठा के आपको जो बच्चे में जो सिखाया हो, बतलाया हो कि ये मामू है, ये खाला है, तुम्हें आपको बोलना सिखलाया हो, उस बाप के सामने आप जो है 25 साल के हो गए तो जो है ज़ुबान खोल लें। कोई हक़ नहीं है आपको ज़ुबान खोलने का, कोई बात नहीं। आपको माँ बाप हक़ नहीं दें तो कोई बात नहीं है, आप उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। ऐसे नहीं है कि वो हमें ज़मीन में हक़ नहीं दे रहा है या हमसे जो है वो ना जो है कुछ भी इस तरह की बातें हैं तो आप उनसे नाराज़ नहीं हो सकते, बल्कि आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनकी खिदमत करें। आप उनकी खबर खैर पूछें फ़ोन करके कि अब्बू आप कैसे हैं, क्या आपकी तबीयत कैसी है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी। कहते हैं कि अरे हम क्यों बात करें अब्बू अम्मी से और अब्बू से, हमें जो है घर से बाहर निकाल दिया, हमें ज़मीन में हक़ नहीं दिया। आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये तो अल्लाह का मामला है, उनका मामला है। बाकी जो जिसकी वजह से आप दुनिया के अंदर आए हैं उसकी तो पहले हक़ अदा कीजिए, उनका तो शुक्रिया अदा कीजिए पहले, फिर आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिएगा, फिर आप अल्लाह के सामने सजदा कीजिएगा तो कबूल भी होगा। माँ बाप को नाराज़ करके चले आ रहे हैं मस्जिद में, कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई अमल आपका कबूल नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपकी अम्मी आपसे राज़ी हैं, अगर आपसे आपके अब्बू राज़ी हैं तो अल्लाह आपसे क्या है, खुश हैं। अगर आपकी अम्मी आपके अब्बू अगर आपसे नाराज़ हैं तो कान खोल के सुन लीजिए, आपके अल्लाह आपसे नाराज़ है।
چاہے آپ جتنے بھی جو ہے تہجد گزار بن جائیے، رات بھر جو ہے دعا میں روئیے، تڑپیے، کچھ بھی نہیں قبول ہونے والا ہے۔ پہلے آپ ماں باپ سے جا کے معافی مانگیے، پہلے آپ جو اپنی امی کو راضی کیجئے، پہلے آپ اپنے ابو کو جو ہے راضی کیجئے، خوش کیجئے، تب اللہ کے سامنے آئیے۔ تو سمجھ رہے ہیں سب لوگ؟ جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں، اللہ کے واسطے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جو ہے ماں باپ کے ہمارے اوپر کیا حق ہے، ان کے کس طرح فرما برداری کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور کیا ہے، جہنم بھی ہے۔ کیا مطلب کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے ادب سے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنا سر کو جھکا کے بات کرتے ہیں، تو اللہ آپ سے راضی ہے، اور آپ جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھے ہیں تو آپ جنت میں جائیے گا۔ نہیں اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی عزت بھی نہیں کر رہے ہیں، ان کا خیال بھی نہیں رکھ رہے ہیں، ان سے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں، دور میں ہے تو خبر خیر بھی نہیں پوچھ رہے فون کر کے، تو پھر سمجھے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ ساری زندگی روزہ رکھیے، ساری زندگی نماز ادا کیجیے، ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھیے، ساری زندگی جماعت میں وقت لگائیے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی عمل آپ کا قبول نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے آپ سے۔ تو لہٰذا یہاں سے جانے کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا بھائی؟ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، اپنے ابو سے عزت سے بات کرنا، انسان کی بچی کی طرح بات کرنا ہے، اپنی امی کی خدمت کرنا ہے، ان کے پاؤں دبا دینا ہے، کبھی کبھی رات کے مغرب بعد جب سونے کے لیے جائیں تو امی کا پاؤں دبا دیجئے، اپنے ابو سے جو ہے کبھی ان کو جو ان کی خدمت کر دیجئے، کبھی ان کا کپڑا وغیرہ دھو دیجئے، ٹوپی وغیرہ دھو دیجئے۔ ان سے کیا ہوں گی؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سے کیا ہوں گے؟ آپ کے ماں باپ بھی آپ پہ خوش ہوں گے آپ سے، اور آپ کے اللہ بھی کیا ہوں گے؟ آپ سے خوش ہوں گے۔ جی باقی جو لوگ سو رہے ہیں ان کو رہنے دیجیے، اب وہ لوگ پتہ نہیں کہاں جائیں گے، وہ اللہ ہی کو معلوم۔ آپ لوگ جو لوگ زندہ ہیں وہ لوگ کریں گے نا سب کی خدمت؟ کریں گے بھائی؟ نوجوان نہیں، ہاتھ نہیں اٹھ رہا پیچھے۔ ارے بھائی آپ لوگ ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ اجب اللہ بابو خدمت کرنا ہے ماں باپ کی؟ ہاں انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔